ایک دن کی بات ہے، کسی جنگل کے ایک درخت پر ایک کوا رہتا تھا۔ کوا بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بغیر کسی فکر کے وہ پورا دن گھومتا پھرتا اور طرح طرح کے کھانے پینے کا لطف اٹھاتا۔ شام ہوتے ہی کسی پھلدار درخت پر رات گزار لیتا۔ زندگی کے حسین دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن کوا جنگل گھومنے نکلا۔ گھومتے گھومتے اسے ایک نہر نظر آئی۔ یہ نہر جنگل کے بیچوں بیچ تھی، جہاں کئی پرندے رہا کرتے تھے۔ کوا پانی پینے کے لیے نہر کے پاس اترا تو اس کی ملاقات ایک ہنس سے ہوئی۔ جلد ہی ہنس اور کوا دوست بن گئے، لیکن کوا ہنس سے ملاقات کے بعد کچھ پریشان رہنے لگا۔ اس کی پریشانی یہ تھی کہ ہنس اتنا سفید کیوں ہے اور میں اتنا کالا کیوں؟ کوا جھیل میں تیرتے ہنس کو دیکھ کر یہ سوچتا تھا کہ ہنس پانی میں اتنی آسانی سے مزے سے تیر سکتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے وہی نہر میں موجود ہے۔ یہ ہنس دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے، مجھے بھی ہنس جیسا بننا چاہیے۔ یہ سوچ کر کوے نے نہر میں تیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈوبنے لگا اور بڑی مشکل سے نہر سے باہر آیا۔ کوے نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے۔ ہنس نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں، لیکن اس وقت تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ طوطے کے پاس 2-3 مختلف رنگوں کے ہرے، پیلے، نیلے پر ہوتے ہیں۔ طوطا تو انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے اور اچھے اچھے پھل کھاتا ہے۔ یہ سن کر کوا سوچنے لگا کہ طوطا سب سے زیادہ خوش نصیب پرندہ ہوگا۔ ہنس سے پتہ پوچھ کر کوا ایک طوطے کے پاس گیا اور اس سے انسانی آوازوں کی نقل اسے سکھانے کو کہا۔ کوے نے یہ آواز نکالنے کی کوشش بھی کی، لیکن صرف کاؤں کاؤں کی آوازیں نکلی۔ کوا افسردہ ہو گیا اور طوطے سے کہا، مجھے لگتا ہے تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ طوطے نے کوے کو بتایا، پہلے یہ سوچ کر میں بھی بہت خوش ہوتا تھا، پھر میں نے ایک مور دیکھا، میرے پاس تو صرف 2-3 رنگ ہیں، جبکہ مور کے پاس کئی رنگ ہیں۔ مور بہت خوبصورت ہے، اس کی بہت بلند آواز ہے۔ اپنی آواز سے مور جنگل میں موجود دیگر مخلوقات کو کسی بھی خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ میرے خیال میں مور دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے۔ اب کوے کو مور سے ملنے کی تمنا ہوئی اور وہ مور سے ملنے جا پہنچا۔ وہاں کوے نے دیکھا کہ مور گھبرایا ہوا ہے اور خود کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوا مور کے قریب گیا اور کہا، پیارے مور، تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری پروں میں کتنی سارے رنگ ہیں، تمہاری دلکش اور خوبصورتی کی تعریف تو پورا جنگل کرتا ہے، تم یوں جھاڑیوں میں کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ مور نے جواب دیا، او پیارے کوے، میرے انہی پروں نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ میرے لمبے اور رنگین پنکھ کی وجہ سے شکاری مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مجھے چڑیا گھر میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں چڑیا ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ گھوم سکتا تھا، اور اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ کوے نے کہا، میرا تو یہ خیال تھا کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہوں گے۔ مور نے کہا، میں بھی سوچتا تھا میں سب سے خوبصورت اور خوش نصیب پرندہ ہوں، لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے میں چھپا پھرتا ہوں۔ اس کے بعد مور نے کہا کہ میں نے کافی غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ صرف کوا وہ واحد پرندہ ہے جسے کوئی شکار نہیں پکڑتا، جو کسی پنجرے میں قید نہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کوا ہی سب سے خوش نصیب پرندہ ہے، اور میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں کوا ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ آزادی سے گھوم سکتا تھا، اور اگر کوئی خطرہ ہوتا تو آسانی سے چھپ جاتا۔
ایک عقل مند بوڑھا الو درخت پر بیٹھا ہوا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کوے اور مور کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ ہنس پانی میں تیر سکتا ہے، طوطا انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے، مور رقص کر سکتا ہے، چڑیا چھوٹی اور پھرتیلی ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں تیر یا رقص نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اندھیرے میں بہت اچھی طرح دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنی گردن کو پیچھے کی طرف موڑ سکتا ہوں اور اپنے پیچھے چیزیں دیکھ سکتا ہوں۔ کیا یہ بہت اچھا نہیں ہے؟ جب دن کے وقت دوسرے تمام پرندے سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے گھونسلے میں سکون سے سو رہا ہوتا ہوں۔ کوا مایوس ہوا کیونکہ اسے تو اپنی خصوصیات کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ اس نے الو کی بات کاٹی اور کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تمام پرندوں سے سب سے زیادہ ناخوش ہوں۔ الو مسکرایا اور جواب دیا، سمجھ بوجھ میں کوے کو دوسرے پرندوں میں برتری ہے۔ الو نے کوے سے پوچھا، کیا تم نے پیاسے کوے کی کہانی نہیں سنی؟ کوے مسئلے حل کرنے کے لیے کنکر جیسے آواز استعمال کر سکتے ہیں۔ کوا بہت ذہین اور عقل مند بھی ہوتا ہے۔ اس کی یادداشت بہت تیز ہے اور وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، اسی لیے کسی بھی شکاری کا اسے پکڑنا اور نشانہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ الو کو پرندوں میں بہت عقل مند مانا جاتا ہے۔ الو نے کوے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ قدرت نے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کسی ایک چیز میں بہترین ہے۔ ہمیں خود پر ترس کھانے کی بجائے محنت کرنی چاہیے اور جو کام ہم کرتے ہیں اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کی بہت ساری بکواس باتیں سننے سے کچھ اچھا سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔